السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جہالت میں بعض لوگوں نے قتل کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے، زنا کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے، اور حرمتوں کو پامال کیا تھا۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد، جو بات آپ کہتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں بہت اچھی ہیں، بشرطے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو ایمان اور ان کے زنا کو پاک دامنی میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی اتری۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جو بات آپ فرماتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، بشرطے آپ ہی بتائیں کہ ہمیں گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو یہ آیت اتری۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور یہ آیت اتری۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو سر کے اگلے بالوں سے پکڑ کر لائے گا، جبکہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے عرش کے قریب کر دے گا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کی توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اور فرمایا، جب سے یہ آیت اتری ہے منسوخ نہیں ہوتی، اس کے لیے توبہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔